ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، اس سلسلے کو آپ مسلسل 9 دن سے سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی آخری قسط یہ سماعت ہے، کیونکہ کل کی مجلس میں ظاہر سی بات ہے کہ سوائے ذکر مسائل کے اور کسی چیز کا موقع بھی نہیں ہوتا. کیونکہ شب عاشور بھی اسی طریقے سے قیامت کی رات ہے جیسے شام غریبہ، کیونکہ شام غریبہ غریب الوطنوں کی لٹی ہوئی شام کا نام ہے، اور شب عاشور وہ رات ہے جو رات اس لٹے ہوئے قافلوں کی قافلے کی آخری رات ہے. بہت زیادہ مجالس سخن نہیں ہے، لیکن چونکہ جس سلسلے کو شروع کیا ہے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، جہاں پر ابھی ہمارے محترم زہری صاحب نے گفتگو کو ختم کیا، مجھے زیر ممبر بیٹھے بیٹھے ایک حدیث یاد آ گئی. میں وہیں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ واعظ و نصیحت کے دریا بھی اگر بہا دیے جائیں تو جب تک انسان خود کو تبدیل نہ کرنا چاہے اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. حر کو امام حسین نے بہت زیادہ نصیحتیں نہیں کی تھیں، حر کو امام حسین نے کوئی بہت زیادہ واعظ نہیں فرمایا تھا، حر کے ساتھ امام حسین نے بیٹھ کے کوئی نشست نہیں کی تھی کہ ہاں حر کو سمجھائیں، حر سے بات کریں. آپ تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو حر سے امام حسین کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سوائے یہ کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے، بس اتنا سا جملہ ملتا ہے. اور امام حسین اس جملے کا عکس العمل جانتے تھے کہ عکس العمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا. میں اس کی ماں کو کہوں گا کہ اسے میری ماں یاد آئے، جب میری ماں یاد آئیں گی تو وہ میری ماں کی عظمت سے واقف ہے.
جب وہ معرفت کا سمندر اس کے اندر اچھال مارے گا، جب وہ معرفت کا سمندر اس کے اندر موجزن ہوگا تو اسے یاد آئے گا کہ میں فاطمہ کا فرزند ہوں، اور یہی معرفت اس کے توبہ کے لیے کافی ہے۔ تو توبہ کے لیے بہت زیادہ واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ کربلا میں ملتا ہے جتنی واعظ و نصیحت امام حسین نے پسر سعد کو کی ہے کسی کو نہیں کی۔ پسر سعد کے ساتھ بیٹھ کر آخر تک امام حسین بات کرتے رہے، آخر تک شب عاشور، روز عاشور تک میں ملتا ہے کہ امام حسین نے پسر سعد سے بات کی۔ پسر سعد نے یہاں تک کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہاں تک کہا۔ پسر سعد نے یہاں تک کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند زہرا علی ہیں، میں جانتا ہوں کہ کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا فضیلت میں، مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں صرف جہنم خرید رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے اندر دنیا کی تمام، میں ملک رائے نہیں چھوڑ سکتا۔ امام حسین نے یہاں تک کہہ دیا کہ تجھے رائے کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہہ دیا، اس کو خبر دے دی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ تو کئی مرتبہ انسان بار بار، یعنی اب دیکھیے یہ جملہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر واعظ حسین جیسا بھی ہو، امام حسین سے بڑا کوئی واعظ ہو سکتا ہے، حسین جیسا بھی اگر کوئی واعظ ہو اور انسان اثر نہ لینا چاہے تو پھر اس واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کا اثر نہیں۔ لہٰذا حدیث موجود ہے معصوم کی کہ انسان کو جو ہے، بلکہ مومن کی لفظ ہے یہاں پر، المؤمن یحتاج الی ثلاث، مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیے مومن کے سلسلے سے بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی احادیث میں، مومن کے لیے مناسب ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے سزاوار ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن یہ حدیث بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ اپنی بات کہہ رہی ہے۔ المؤمن یحتاج الی ثلاث، وہی بات جو ابھی ہمارے محترم نے، مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان محتاج کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کے بغیر اس کا کام ہی نہ چلے، محتاج ہے۔ مثلا میں سانس لینے کا محتاج ہوں، میں سانس نہیں لوں گا تو زندگی نہیں چلے گی، محتاج ہوں۔ میں ہوا کا محتاج ہوں، ہوا میں آکسیجن کا محتاج ہوں، اگر ہوا میں آکسیجن نہیں ہوگا تو میری زندگی نہیں چل سکتی ہے، میں محتاج ہوں اس کا۔ میں غذا کا محتاج ہوں، میں پانی کا محتاج ہوں۔ امام فرماتے ہیں المؤمن یحتاج الی ثلاث، یہ ساری دنیا کی احتیاجات ایک طرف، مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا مومن محتاج ہوتا ہے التوفیق من اللہ، خدا کی جانب سے توفیق کا مومن محتاج ہوتا ہے۔ اگر خدا کسی کو توفیق نہ دے تو وہ شب عاشور بھی مجلس میں نہیں آتا ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجلس میں آئے، آپ نے شرکت کی، امام حسین کی محبت دل میں محسوس کی، ذاکر نے مصیبت پڑی تو آنکھ سے آنسو نکل گئے، خدا کا شکر ادا کیجئے، معبود تو اگر توفیق نہ دیتا تو میں یہاں تک نہیں پہنچتا، یہاں تک تیری توفیق سے پہنچا ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں مجلس میں آیا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں شاعری کر رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں امام حسین کی عزاداری میں، یہ خدا کی توفیق ہے۔ ہمارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، اگر تو توفیق نہ دیتا تو میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہت مشہور مصرع ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کے بس کا ہی نہیں ہے، انسان کے بس کا نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا نہیں دیکھتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے۔ پوری زندگی جناب موسیٰ فرعون کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا، جب ڈوبنے لگا تو کہتا موسیٰ بچا لو، جب غرق ہونے لگا تو کہتا موسیٰ بچا لو۔ موسیٰ نے کہا اب ٹائم ختم ہو گیا، تو نے موت کو دیکھ لیا، موت کو دیکھنے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جب تک موت کو نہیں دیکھا وقت ہے، ٹائم ہے، پلٹ کر آؤ، خدا سے بات کرو۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ توبہ کہتے ہیں کسے؟ توبہ کہتے ہیں بازگشت کو، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ خداوند، میں نے عرض کیا کہ کربلائی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے،
جن سے خدا محبت کرتا ہے. اور اسی زمرے میں نے آیت بھی پیش کی, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پلٹ کر آؤ خدا کے پاس. خدا بند عالم سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو پلٹ کے آتے ہیں, پلٹ کر خدا کے پاس آتے ہیں. حضور شاہ میں آیا تھا پھر کدھر سے وہ میر انیس کا شعر, اور میر انیس کا وہ مشہور سلام ہے جس کو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں, گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. وہ مشہور سلام ہے میر انیس کا, اور اسی سلام کا یہ شعر ہے کہ جس میں میر انیس کہتے ہیں حضور شاہ میں آیا تھا پھر کدھر سے اور کہاں سے آیا, رہے خطا میں اگر جادہ ثواب نہ تھا. خطا کی راہ میں ہی ثواب کا جادہ کھلا ہوا. یہ ثواب سواد سے ایسے سے نہیں ہے. ثواب کا مطلب یہاں پر صحیح ہے. غلط راستے میں بھی صحیح راستے کی پگڈنڈی نکلتی ہے, وہاں سے نکل کے آ جاؤ, بھاگ جاؤ اس غلط راستے کو چھوڑ کر. رہے خطا میں اگر جادہ ثواب نہ تھا. امام حسین کے پاس وہی پلٹ کر آتے ہیں جنہیں وہ جادہ ثواب نظر آتا ہے. لیکن سب سے پہلی چیز ضروری ہے خدا سے توفیق. ہم لوگ خدا سے ہر چیز مانگتے ہیں. دیکھیے رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق وہ ہے جس کی ذمہ داری خدا نے کی ہے. علماء کہتے ہیں رزق وہی نہیں ہے جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یا تمہارے پرس میں ہے. رزق صرف وہی نہیں ہے. آپ دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین, اللہم ارزقنا, دیکھیے روٹ ورڈ وہی ہے رزق. اللہم ارزقنا زیارت الحسین, امام حسین کی زیارت کرنا بھی رزق ہے. امام حسین کی شفاعت کا نصیب ہو جانا بھی رزق ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ, پالنے والے نیک توفیق میرا رزق فرما. رزق صرف مال و دولت نہیں ہے. کسی کو نیک توفیق مل گئی تو یہ بھی رزق ہے, یہ بھی رزق ہے. اگر خدا نہیں دے تو آپ کے بس کا نہیں ہے کہ آپ یہ توفیق کما لے جائیں. توفیق کمانا اتنا آسان نہیں ہے. خدا ہمیں توفیق دیتا ہے. امام کی لفظ مومن محتاج ہوتا ہے توفیق کا. التوفیق من اللہ. لہذا آج سے اپنی ایک دعا بڑھا لیں, پالنے والے خیر کی توفیق عطا فرما. تو اگر توفیق نہیں دے گا تو ہمارے بس کا نہیں ہے. تو توفیق دے دے. میں نے آپ کو بظاہر دوسری محرم کو واقعہ سنایا تھا اس شراب خور انسان کا, اس انسان کا جو گناہوں میں ملبس تھا, لیکن چونکہ امام حسین سے محبت کرتا تھا, اس محبت کے طفیل میں خدا نے توبہ کی توفیق دی. اور جب کوئی توبہ کے دروازے سے آتا ہے تو پھر اس کو گناہ خدا بند عالم نہیں دکھاتا کہ یہ دیکھ تیرا گناہ, نہیں تو واپس آ گیا نا. گناہ خدا بند عالم اس کو دکھائے گا میدان محشر میں جس نے یہاں توبہ نہ کی ہو, اسے دکھائے گا. ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں, ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. لیکن یہ باتیں میں سوچ کے نہیں آیا تھا. یہ باتیں عام طور سے جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے, لیکن ایک بات سے پھر گفتگو آگے بڑھتی رہتی ہے. مفاتیح الجنان میں تعقیبات مشترکہ میں لکھی ہوئی ہے, اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی, اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. پالنے والے میرا گناہ اگر تیری نگاہ میں عظیم ہے تو تیری مغفرت میری نگاہ میں اس سے زیادہ عظیم ہے. کیا لفظ ہیں, کیا لفظ ہیں. پالنے والے اگر تیری نگاہ میں میرا گناہ بہت بڑا ہے تو پھر میری نگاہ میں بھی تیری رحمت میرے گناہ سے بڑی ہے. فعفوک اعظم من ذنبی, اللہم ان لم اکن اہلا, اللہ اکبر, قربان جاؤں ان لفظوں پر. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی لانہا وسعت کل شیء. پالنے والے اگر میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری رحمت مجھ تک پہنچ سکے تو تیری رحمت میں تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ مجھ تک آ جائے. میں اس لائق نہیں ہوں نا کہ مجھ پر رحمت برسے, لیکن تیری رحمت تو وسیع ہے. وہ تو جیسے پھول پہ برستی ہے ویسے ہی کانٹوں پہ بھی برستی ہے. وہ تو جیسے آباد زمینوں میں برستی ہے ویسے ہی بنجر زمینوں میں بھی برستی ہے. تیری رحمت میں کمی تھوڑی ہے, کمی میرے اندر ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا خدا بند عالم
میدان محشر میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خداوند عالم میدان محشر میں خود اس کے سامنے بھی اس کے گناہوں کو نہیں لائے گا، خود اس کے سامنے بھی اس کے گناہ چھپا دے گا، اس دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا۔ شرط صرف توبہ ہے، اور توبہ صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو توفیق مل جائے۔ پہلی چیز توفیق من اللہ، دوسری چیز وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی اچھی چیز انہوں نے کہہ دی، وہ حدیث پوری مجھے ذہن میں آ گئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کلام سے کلام جو ہے اس کا راستہ کھلتا ہے۔ المؤمن یحتاج الی ثلاث، پہلی چیز خداوند عالم کی جانب سے توفیق، دوسری چیز وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، آپ واعظ کی بات کر رہے تھے، مومن محتاج ہوتا ہے ایک واعظ کا، کون سے واعظ کا؟ باہر کے نہیں، اپنے نفس کے واعظ کا۔ دوسروں کی واعظ و نصیحت اتنی اثر نہیں کرتی جتنی انسان کو خود اس کی واعظ و نصیحت اثر کرتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات بولوں گا، شاید آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں آئے، مولانا اتنی زیادہ واعظ و نصیحت نہ کیا کریں، لیکن ایک بات خود آپ اپنے آپ سے کہیں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری حیثیت معاشرے میں کیا ہے، میں اگر یہ دیکھوں گا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ میری حیثیت میری نگاہ میں کیا ہے، خدا کا شکر ہے آپ تک بات پہنچ، میری حیثیت میری نگاہ میں کیا ہے، یہ دیکھنا مجھے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میں اپنے اچھا میں مثال دے رہا ہوں، میرے پاس 2 کلو سونا ہے، میرے پاس 2 کلو سونا ہے، میں لے کے جا رہا ہوں، سارے لوگ جن کی نظر پڑ رہی کریں پیتل ہے، پیتل ہے، سونا تھوڑی ہے، پیتل ہے، ان کے پیتل کہنے سے میں مایوس ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے جانچ کروا لیا یہ اصلی سونا ہے۔ معاشرے میں میری کیا حیثیت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری نگاہ میں میری کیا حیثیت ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ سونا ہے، تم پیتل کہتے رہو، معاشرے کی لفظوں کا میرے اوپر اثر کیوں ہوگا، کیونکہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ اچھا وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں جن کے پاس 2 کلو پیتل ہے، اور سارا سماج کہہ رہا سونا ہے، سونا، یہ خوش ہے سونا ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ پیتل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ پیتل ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو پہچانتا ہو، جب انسان اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرنا جانتا ہو، جب انسان خود اپنے آپ سے مطمئن ہو، تو چاہے سارا زمانہ اس سے غیر مطمئن ہو جائے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آیت اللہ بہشتی آئے امام خمینی کے پاس، کہنے لگا میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی پوسٹ سے۔ شہید بہشتی، بڑا رتبہ ہے ایران میں، بڑا رتبہ ہے امام خمینی کی نگاہ میں، کہنے لگا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں نے یہ سارا انقلاب کا ڈھونگ اس لیے رچا تھا تاکہ انقلاب لا کے اپنے گھر کو بھر سکیں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں گھر کو بھر رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ پوسٹ۔ امام خمینی نے کہا اچھا رکھ دو، میں بعد میں اس استعفے پر سگنیچر کر دوں گا، رکھ دو بھی، لیکن میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام خمینی نے کہا میرے بارے، ارے آپ کے بارے میں کیا، آپ کے بارے میں تو نعرے لگتے ہیں، روح منی خمینی، خمینی میری روح ہے، خمینی میری جان ہے، آپ کے بارے میں تو نعرے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں بہشتی، پوری دنیا اگر خمینی مرداباد کے نعرے بھی لگائے نا تو میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، ایک مزید نعرہ صلوات۔ لوگ مرداباد کہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میری مجلس کے بعد کہیں کہ کس کو بلا لیا، کہتے رہے آپ۔ اگر میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں نے ممبر کا حق ادا کیا نہیں کیا، میں خوش کسے کرنا چاہ رہا ہوں، میں کسے خوش کرنا چاہ رہا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے میں ممبر پہ آیا ہوں، میں قصیدہ پڑھنے آیا ہوں،
میں ویڈیوز کی لائک کے لیے آیا ہوں یا فاطمہ زہرا کی لائک کے لیے آیا ہوں؟ میں کس کی لائک کے لیے آیا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اگر مطمئن نہیں کر سکا تو میں کسی کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا. واعظ من نفس، ہر انسان کے اندر سے ایک واعظ ہونا چاہیے جو بار بار اسے نصیحت کرتا رہے، بار بار اسے نصیحت کرتا رہے. یہ اندر کی جو آواز ہوتی ہے نا، یقین جانیے اس سے اچھا کوئی واعظ نہیں، اس سے اچھا کوئی واعظ نہیں. اور تیسری چیز، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو میں ابھی سوچ کر نہیں آیا ہوں، وہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ شاید اسی فرش ازا کی دین. تیسری چیز آخری مرحلہ ہے جس کو آپ سب سے پہلا سمجھ رہے ہیں، التوفیق من اللہ وواعظ من نفسہ، اور آخری مرحلہ ہے وقبول ممن ینصحہ. اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے مومن محتاج ہوتا ہے. آخری چیز ہے، آخری چیز، یعنی اگر کوئی کہیں نصیحت کرنے والا واعظ آ جائے اور شروع کی دو چیزیں نہ ہو تو بیکار. دیکھا، اگر اس کے پاس توفیق نہیں ہے تو لاکھ بات و نصیحت ہو جائے. اگر اس کے اندر ایک واعظ نہیں ہے جو اسے ٹوکتا ہے، جو اسے روکتا ہے، جو اسے جھنجھوڑتا ہے. حر کو امام حسین نے صرف ایک جملے، حر کو امام حسین نے صرف اپنی والدہ کی یاد دلائی تھی، ٹھیک ہے. جھنجھوڑا حر نے اپنے نفس کو خود ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں فاطمہ کے فرزند کے مقابلے میں آ گیا. یہ میں کر کیا رہا ہوں؟ میں صحیح ہوں، میں غلط ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ جب پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا تو بیٹے نے پوچھا آج تک آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، یہ کیا حالت بنا لی؟ کہا جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یعنی جب انسان کا نفس اپنے آپ میں اس کو جھنجھوڑتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہے. وقبول ممن ینصحہ، کوئی تمہیں نصیحت کرنے والا ہے نا تو اس کی نصیحتوں کو قبول کرو. انسان قبول کرنے کا محتاج ہے. خدایا ہمیں توفیق خیر عطا فرما. خدایا ہمارے اندر، ہمارے نفس میں ایک واعظ ہمارے لیے بنا. خدایا اگر کوئی ہمیں اچھی بات بتائے تو اس کی اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق. صلوات ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں. چونکہ مجھے آج نتیجہ بھی آپ کو حوالے کرنا ہے. اس کربلائی معاشرہ، حسینی معاشرہ، یہ کون سا معاشرہ؟ یہ کون سا معاشرہ؟ کربلائی معاشرہ یعنی وہ لوگ، دیکھیں اسی زیارت میں پڑھتے ہیں، اسی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے دین خدا کے مددگاروں، خدا کے دین کو مدد کی ضرورت ہے. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے مددگاروں تم پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. میرے جملے پر غور کرنا، میں زیارت پڑھ رہا ہوں اور خدا کی قسم یہ نکتہ بھی ابھی آیا ہے میرے ذہن میں. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے امیر المومنین کے مددگاروں تم پر ہمارا سلام. مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں علی کو بلاتا ہوں، میں علی کا مددگار ہوں گا. لیکن زیارت میں امام نے کربلا والوں کے لیے امام نے یہ لفظیں رکھی ہیں کہ تم نے علی کی مدد کی ہے. اللہ اکبر. جو پوری زندگی علی سے مدد مانگتا ہے، جب حسین کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیتا ہے تو خود امام کہتا ہے کہ تم نے علی کی مدد کی. خود امام کہتا ہے کہ تم نے علی کی مدد کی ہے. پوری زندگی علی سے مدد مانگنے والا علی کا مددگار ہو جاتا ہے. پوری زندگی فاطمہ زہرا سے مدد طلب کرنے والا فاطمہ زہرا کا مددگار ہو جاتا ہے. انصار کہا گیا ہے. عظمت دیکھیں کربلائی معاشرے کے افراد کی، بلندی دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں. تو میں تو نہیں تھا اس زمانے میں کیا کروں؟ نتیجہ میں کیا کروں؟ میں کیسے مدد کروں؟ دیکھیے جس وقت جناب ابراہیم نے
خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت خدا بند عالم نے کہا کہ فأذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پکارو، دعوت دو، اذان دو۔ جناب ابراہیم نے کہا خدایا میں کہاں اور میری یہ ضعیف آواز کہاں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے شاید جو لوگ میرے بہت قریب ہوں ان تک میری آواز پہنچ جائے کہ میں لوگوں کو حج کے لیے بلا رہا ہوں۔ روایت کے جملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، توکل پڑھ چکے ہو، خدا پر یقین پڑھ چکے ہو، خدا سے رابطہ سن چکے ہو، سب سن چکے ہو نا، تو سنو، خدا نے جناب ابراہیم سے کہا علیک الاذان وعلی البلاغ، اذان دینا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تم اذان دو نا، میں نے تم سے کہا لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، تم اپنا کام کرو۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں اس سے کیا ہوگا۔ کوئی انسان دین کی مدد نہیں کر سکتا ہے، کون کرے گا؟ جو مجبور محض ہو، جو محتاج محض ہو، وہ کس کی مدد کرے گا؟ یہاں یہ تمغہ رسول کیوں دے رہے ہیں، یہ تمغہ ائمہ کیوں دے رہے ہیں کہ تم دین کے مددگار ہو؟ کیونکہ تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، خدا کو کچھ فیض نہیں پہنچایا ہے معاذ اللہ، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ خدا بند عالم تم سے وظیفہ طلب کرتا ہے، نتیجہ نہیں، نتیجہ نہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، اور شاید 10 سال پرانا ہے۔ میں نے نواب رامپور کے یہاں جب میں اشرا پڑھتا تھا مسلسل، میں نے 5 سال تک پڑھا، میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا۔ جب ہمارے یہاں ہر سال محرم میں کچھ نہ کچھ موضوع ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی ویڈیو پہ یہ کلپ چلی آئی، کبھی واٹس ایپ پہ وہ کلپ گھوم رہی ہے، صاحب موضوع ہو گیا، وہ تابوت اٹھ رہا ہے، یہ فلاں خون گر رہا ہے۔ کیا دین کو بنا کر رکھ دیا، کیا دین کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ آئے دن معجزے ہو رہے ہیں، دین کی ذرہ برابر سمجھ نہیں، اور 1400 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، 1400 سال سے علمی درسگاہ میں شرکت کر رہے ہیں، دین کی سمجھ زیرو برابر ہے۔ ہر دن ہر گھنٹے، اور یہ اکثر معجزے پاکستان سے آتے ہیں، بارڈر پار، یہ جتنی خرافات ہیں نا یہ سب بارڈر پار سے ہوتی ہے۔ یہ اکثر خرافات جس سے ہمارا ملک بھی پریشان ہے اور ہماری آزاداری بھی پریشان ہے، یہ وہی ہوتی ہے باقاعدہ شوٹنگ۔ یہ ایک گروہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو ان چیزوں میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ حسین کا میسج نہ پہنچے، یہ اسی میں ہائے ہائے کرتے رہے، وہ الجھائے رکھنا چاہتا ہے آپ کو، آپ الجھے ہوئے ہیں۔ آپ اٹھائیے کتابیں پڑھیے، شیخ مفید کی کتابیں پڑھیے، سید مرتضیٰ کی کتابیں پڑھیے، آیات اعظام کی کتابیں پڑھیے۔ معجزہ صرف یا نبی دکھا سکتا ہے یا امام دکھا سکتا ہے، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یا نبی دکھائے گا یا امام، اس کے علاوہ کوئی دکھائے۔ امام ہے ابھی حاضر، غائب ہے نا، تو یہ معجزے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ خرافات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ معجزہ یا نبی دکھائے گا یا امام یاد رکھنا میرے سبق کو، اور کب دکھائے گا اور کس کو دکھائے گا یہ بھی سن لو۔ معجزہ کبھی اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، پہنچنے کی کوشش کریں میں کیا بول رہا ہوں۔ معجزہ کبھی اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو اپنا ہے، اسے کیا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ معجزہ اس کے لیے ہوتا ہے جو غیر ہے اور انکار کر رہا ہے، اور جب وہ طلب کرتا ہے تب نبی یا امام دکھاتا ہے کہ تم کو نہیں مانتے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو یہ دیکھو یہ خدا نے مجھے طاقت دی ہے۔ ایک گروہ پہنچا رسول اسلام کے پاس، ہم نہیں مانتے آپ کو، کہنے کہ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ کہ نہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا جو نبی یا امام ہوتا ہے اس کے پاس غصہ ہوتا ہے، آپ دکھائیے۔ کہنے کہ آؤ میں تم کو عقلی دلیلیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ میں نبی ہوں، عقل سے سمجھاتا ہوں نا، بات کرتے ہیں نا، میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ میں نبی ہوں۔ کہا نہیں وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، عقلی اردو کچھ نہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ پہلے کیا دیکھنا ہے؟ کہا اس پیڑ سے، یہ جو پیڑ جو سامنے لگا ہوا ہے نا، مثلا مثال کے طور پر آم کا زمانہ تو چلا گیا نا، چلیے ابھی تو آپ کو آم مارکیٹ میں مل رہا ہے، لیچی مل رہی ہے؟ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے، لیچی ختم ہو۔ مثلا مثال کے طور پر وہ لیچی کا پیڑ تھا،
جس کا زمانہ ختم ہو گیا. رسول سے کہا اس میں لیچی پھلا کے دکھائیے. اگر آپ نبی ہیں آپ یہ معجزہ کیجئے. اس پھل کا زمانہ چلا گیا, اب آپ اس پیڑ سے کہیے کہ اس میں پھل آ جائے. رسول نے اشارہ کیا, پھل آ گئے. معجزہ ہو گیا نا. کس کو دکھایا؟ معجزہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا, غیروں کے لیے ہوتا ہے. کہا نہیں یہ ابھی نہیں ہوا. پیڑ سے کہیے یہاں آئے. رسول نے کہا ٹھیک ہے. اشارہ کیا, پیڑ آ گیا. کہا کہ اچھا پیڑ سے کہیے وہاں چلا جائے واپس. رسول نے پھر اشارہ کیا, پھر چلا گیا پیڑ واپس. نہیں ہوا. اس پیڑ سے کہیے سوکھ جائے. رسول نے اشارہ کیا, سوکھ گیا. کہا اچھا آپ اشارہ کیجئے اپنی پہلی حالت پہ پلٹ آئے. کتنے موزے ہو گئے ایک ہی شفٹ میں؟ 6-7 ہو گئے نا. رسول نے پھر اشارہ کیا, کہا میں خدا کی طرف سے ہوں, مان جاؤ. جب آخری معجزہ رسول نے دکھایا نا تو یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ تم سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا. معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیروں کے لیے, جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں, جو نہیں مانتے. میرے دوستو, یہ جو معجزے ہمارے یہاں آئے دن ہوتے رہتے ہیں, ان سب خدا کے لیے بچو, خدا کے لیے بچو. ایسی کوئی ویڈیوز آئے ڈیلیٹ کر دو, ڈیلیٹ کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. ایک زمانے میں شور ہوا تھا کہ چاند پہ امام حسین لکھا ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. میں اسی زمانے کچھ اپنے ہندو دوستوں کے گروپس چیک کر رہا تھا, وہ شری کرشن دیکھ رہے تھے اسی چاند میں. آپ کو امام حسین نظر آ رہا تھا. آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا نام چاند پہ دکھے؟ میں ممبر پر آ کر یہ بتاتا ہوں, حسین کی غلامی کوئی کر لے گا نا تو چاند اس کے اختیار میں آ جائے گا. یہ حسین نے بتایا. تم کو اگر غلامی کا ہنر آ جائے گا نا تو چاند تمہارے اختیار میں ہوگا, پھر سورج تمہارے اشارے پہ چلے گا. اگر تم نے غلامی اختیار کر لی تو, کیونکہ یہ سب تمہارے لیے خلق ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض وما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. سب کچھ تمہارے لیے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. تو کس کے اختیار میں دیا ہے؟ اسی کے اختیار میں دیا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے اختیار میں دے دیا ہے, جس نے اپنے وجود کو میرے اختیار میں دے دیا. کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے اپنے پورے وجود کو امام حسین کے حوالے کر دیا. آپ کے اختیار, میرا کوئی اختیار نہیں ہے میرے وجود پر, میرا کوئی اختیار نہیں ہے میرے نفس پر, میرا کوئی اختیار نہیں, آپ کے اختیار. ہم نے اس طریقے سے امام حسین کے حوالے کیا اپنے آپ کو؟ نہیں کیا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اے ابراہیم تم اذان دو, علیک الاذان وعلی البلاغ. تمہارا کام اذان دینا ہے, پہنچانا ہمارا کام. روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے اس وقت اذان دی تھی, دیکھو کربلائی معاشرے کو میں کہاں پر لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہاں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جس وقت اذان دی تھی تو خدا نے اس وقت یہ آواز تمام بنی نوع بشر تک, حتیٰ جو لوگ صلب پدر میں تھے, حتیٰ جو لوگ رحم مادر میں تھے, وہاں ہر ایک تک جناب ابراہیم کی اذان کی آواز پہنچا دی تھی جب انہوں نے حج کے لیے بلایا تھا. روایتیں کہتی ہیں جس نے اس آواز پہ لبیک کہا تھا اس کو خدا نے حج نصیب کیا ہے. خدا بندہ نے اس کو حج نصیب کیا ہے. حج کا معاملہ اس کے لیے ہے جس نے اس آواز پر لبیک کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنا اس زمانے تک محدود نہیں ہے. پہنچ رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنا
اس زمانے تک کے لوگوں کے لیے محدود نہیں ہے. جب ابراہیم کا یہ حال ہے تو جو فخر ابراہیم ہے جسے حسین کہتے ہیں اس کی آواز پر لبیک کہنا صرف سن 61 ہجری تک محدود نہیں ہوگا, 1442 تک کے لیے ہوگا کہ جس نے حل من ناصرین پر لبیک کہا ہے, خدا نے ہر اس شخص کو آج یہ توفیق دی ہے کہ وہ لبیک یا حسین کہتا ہے, مجلسوں میں آتا ہے, حسین کی نصرت کا دم بھرنے کی کوشش کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری, ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس نے وہاں لبیک کہا ہر ایک کو حج نصیب ہو رہا ہے. آپ سوچ رہے ہیں آپ اتفاق سے لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں؟ اپنی قیمت جانیے, اپنی قیمت سمجھیے. یہ اتفاق نہیں ہے, کوئی اتفاق سے یا حسین نہیں کرتا. بڑی پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے یا حسین کہنے کے لیے, طہارت چاہیے ہوتی ہے, ماں باپ کی وفا چاہیے ہوتی ہے. واہ کیا جملہ ہے, واہ واہ. جب تک ماں باپ کی وفا نہیں ہوگی نا, واہ جب تک خاندانی طہارت. واہ. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے, کیا تسلسل ہے گفتگو کا, اور کیسی کیسی آج مجھے حدیثیں یاد آ رہی ہیں, سنتے جائیے. 5ویں امام فرماتے ہیں لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطہر اللہ قلبہ. کوئی انسان ہماری محبت اور ولایت کو قبول نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے قلب کو پاکیزہ نہیں بنائے. یہ خدا ہے جس نے آپ کا قلب پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. سب کے بس کی بات نہیں ہے, سب کے. اتنی بڑی دنیا, حسین کا غم اتنا عالمگیر, کربلا مشہور ترین واقعہ, اس کے بعد بھی لبیک یا حسین کہنے کی توفیق یہ چھوٹے سے مجمع کو کیوں ملی؟ طہارت چاہیے ہوتی ہے. طہارت خدا بند عالم بغیر طہارت کے نہیں قبول کرتا. اس پاکیزگی کی قدر کیجئے, اس پاکیزگی کو بچا کے رکھیے. میں نے عرض کیا تھا خدا نے پاکیزہ بھیجا ہے, کچھ ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنا ہے, کچھ ایکسٹرا ایڈ ہونے سے بچانا ہے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. کچھ کوئی چیز لگ نہ جائے آپ کے دامن میں, جسے ہم داغ یا دھبا کہتے ہیں. کوئی داغ یا دھبا نہ لگ جائے, بس بچا کے رکھو. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. جیسا اس نے بھیجا ہے ویسے ہی واپس آؤ. اس نے معصوم بنا کر بھیجا ہے تو معصوم چلے جاؤ. اس نے عصمت دے کر بھیجا ہے تو معصوم اس کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. اپنے آپ کو بچا کر رکھو, قدر کیجئے. جس نے یہ آواز سنی ہے اس کو حج نصیب ہوا ہے. امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والا جاتا ہے, جا کر کہتا ہے آقا میں کیسے نصرت کروں؟ کتنا زمانہ گزر گئے, 4تھے امام, 5ویں امام, 6ٹھے امام, 3 نسلیں گزر گئیں. کربلا کے واقعے کو 3 نسل گزر گئی. امام کے پاس جاتا ہے, کیا قسمت پائی ہے؟ سنیے, قسمت آپ نے بھی پائی ہے. آپ اپنے آپ کو قسمت کا دھنی ہی سمجھیے گا, بد قسمت نہیں سمجھیے گا. 5ویں امام 4تھے امام آپ کی تعریف کر کے گئے, آپ کی تعریف پہلے سے کر کے گئے. 4تھے امام فرما گئے ہیں کہ آخری زمانے کے میرے شیعہ سب سے اچھے ہیں. کسی نے پوچھا مولا کیسے؟ کہا تم لوگوں نے ہمیں دیکھ کر ہم پر ایمان لایا, وہ بنا دیکھے ہم پر ایمان لایا. انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے, وہ ہمیں قریب سے نہیں دیکھے ہوئے. انہوں نے نہ ہمارا کوئی عمل دیکھا ہے, صرف کتابوں میں پڑھا, کتابوں میں پڑھ کر ہم پر ایمان لایا. خدا آپ کے قلوب کو منور کرے, خدا آپ کے قلوب کو پاکیزہ رکھے.
آپ کی ان عبادتوں کو، ان ریاضتوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ کو سند دے گئے ہیں، آپ اپنی قدر کیجیے. اس کے پاس امام تھے، وہ چلا گیا اپنے امام سے پوچھنے. ہاں اب ایک لحاظ سے یقیناً عذاب میں ہے. بہت سنبھل کر مجھے جملہ بولنا پڑ رہا. ہم ایک لحاظ سے یقیناً عذاب میں ہیں. ہم اپنے امام سے مل نہیں سکتے، یہ عذاب نہیں اور کیا. ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے، ہم امام سے اپنی باتیں نہیں کر سکتے، یہ عذاب ہے. خدا اگر اپنے ہادی کو چھپا لے تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں. خدایا امام حسین کے صدقے میں، امام حسین کے خون ناحق کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کی آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف کرو. امام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے آقا میں کیسے امام حسین کی نصرت کروں؟ اللہ، میں کیسے کربلائی معاشرے کا حصہ بن جاؤں؟ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ امام حسین کی زیارت کو جاؤ. سنو کیسے نصرت ہو. زیارت کو جاؤ، اور جب زیارت کا ارادہ کرو تو 7 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو. دیکھیے نصرت کا طریقہ بتایا جائے. 7 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو. جب بھی امام حسین کی زیارت کیجیے گا نا 7 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. شکریہ آپ کا، شکریہ. اللہ اکبر. حسین کی زیارت کرنی ہے، تسبیح خدا کی. حسین کی زیارت کرنی ہے اور حمد و ثنا خدا کی. چھٹے امام نے پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا جو خدا کا نہیں ہوگا وہ حسین کا نہیں ہو سکتا. حسین کا ہونا ہے تو پہلے خدا کے بنو، پہلے خدا کے بنو. اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جس نے حسین کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی. نعرہ صلوات. سارے حوالوں کے ساتھ، ساری ذمہ داری، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں. جس نے حسین کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی ہو. 7 مرتبہ تسبیحات اربع، اور اس کے بعد کہو السلام علیکہ لبیک یا داعی اللہ. امام فرماتے ہیں اس کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے لبیک. یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں نا، بس اسی کا ترجمہ ہے یہ. لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں. آقا میں آ گیا ہوں. اللہ، جملے سنیے، جملے سنیے، فضائل میں آپ روئیں گے. امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے مولا کو مخاطب کر کے کہو ان کان لم یجب کا بدنی عند استغاثتی فقد اجابک. اے میرے آقا، جب آپ نے صدائے حل من بلند کی تھی اس وقت میرا وجود تھا ہی نہیں کہ میں لبیک کہتا. میں اب آ گیا ہوں. میرے آقا میں اس وقت نہیں تھا، میں اب آ گیا ہوں. میرا بدن اس کو جواب دینے کے لائق نہیں تھا، معرض وجود میں نہیں آیا تھا. فقط اجابک، لیکن میں اب لبیک کہہ رہا ہوں. مولا میں اب آ گیا ہوں. 1400 سال کا فاصلہ ہے تو کیا ہو گیا، میں آ گیا ہوں. 1380 سال گزر گئے تو کیا ہوا، مولا میں اب تو ہوں، میں اب ہوں. مجھے اس صف میں کھڑا کر دیجئے جس صف میں آپ نے جون کو کھڑا کیا. میں بہت سنبھل کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے آقا جون کے غلاموں کے صف میں کہیں پر کھڑا کر دیجئے، میں آ گیا ہوں. فقط اجابک، یہ امام فرما رہے ہیں ایسے بولو، ایسے بولو. فقط اجابک بقلبی. آقا میں فزیکلی طور پر نہیں آ سکا نا، میرا بدن نہیں آ سکا نا، میرا قلب آپ کے ساتھ.
میرا یہ دل آپ کے ساتھ ہے. آپ کربلا سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار 40 میں بھی راستے بند رہے ہیں. زیارت کے لیے لوگ جو جانا چاہتے تھے نہ جا پائے. لیکن یقین جانیے ایک ساتھی سے امام دریافت کرتے ہیں کہ تم فلاں جگہ رہتے ہو تو وہاں سے کربلا جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کہا کر نہیں جا پاتا ہوں، بہت ہی تانے اور تشنیع جھیلنا پڑتا ہے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو امام نے کہا دل بے چین ہوتا ہے جانے کے لیے نہیں ہوتا؟ دل بہت بے چین ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کے زیارت کیا کرو، خدا تمہیں زیارت کا ثواب دے گا، جانے کا ثواب دے گا، تمہیں وہاں جانے کا ثواب دے گا. تم اپنے دل کا اشتیاق تو ظاہر کرو نا، تم اپنی محبت کا اظہار تو کرو. وقد اجاب بقلبی، میرا قلب آپ کے ساتھ. بھائی آپ اس وقت اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کے اس قول کی تفسیر بنے ہوئے ہیں. فقط اجابکا، اے آقا میں جواب دے رہا ہوں، میں آ گیا ہوں. بقلبی، اپنے قلب کے ساتھ. وسمعی، اپنی سماعتوں کے ساتھ. گھر پہ ساری میٹنگز چھوڑ کے آئے ہو نا حسین کی مجلس سننے کے لیے، آئے ہو نا. اپنے آقا سے کہو آقا یہ کان آپ کے لیے ہے، یہ قلب آپ کے لیے، وہ بصری، یہ بصارت آپ کے لیے. اب یہ آپ کے حوالے ہیں، اب یہ آپ کی نصرت میں ہے، یہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا آقا. وَحَوَايَا، اللہ اکبر، قربان جاؤں امام نے جملہ دے دیا. وَحَوَايَا، آقا یہ دل، پورا دل، یہ پورا دل آپ کے حوالے ہے. اب کوئی خواہش نہیں ہوگی سوائے حسین کے، سوائے حسین کی کوئی تمنا نہیں ہوگی. اب میری تمنا میں صرف آپ ہیں، اب میری تمنا میں صرف حسین ہے. وَحَوَايَا عَلَى التَّسْلِيمِ، میں نے کس آیت سے شروع کیا تھا اور زیارت کے کس جملے پہ ختم کر رہا ہوں. شاید اس سے بہترین نتیجہ نہیں ہو سکتا. آقا یہ تمام خواہشیں اب تسلیم کی حالت میں ہیں، میں نے آپ کے حوالے کر دیا. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلم میں داخل ہو جاؤ. یہ وہی سلم ہے کہ اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو، حسین کے حوالے کرو. یہ حسین کی بہترین نصرت، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ حسین کی نصرت ہے. سلم یعنی ولایت، سلم یعنی حسین کی نصرت، سلم یعنی کربلا معاشرے میں داخل، یہی وہ سلم ہے. وَحَوَايَا عَلَى التَّسْلِيمِ، اس طریقے سے کہو اپنے آقا سے، اس طریقے سے کہو، اس طریقے سے کہو. دیکھو نوجوانوں، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا. حسین کے پاس زائروں کی کمی نہیں ہے، حسین کے پاس زائر ہو، حسین کے پاس نوکروں کی کمی ہے. حسین کے نوکر بن جاؤ، حسین کے غلام بن جاؤ. غلامی دعوے داری سے نہیں ہوتی ہے، غلامی کردار سے ہوتی ہے، غلامی عمل سے ہوتی ہے. غلامی کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی مرضی کے خلاف کوئی عمل انجام نہ. غلامی کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو حسین کے سامنے پاؤ. غلامی کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو حسین کے لیے اویلیبل رکھو. غلامی کا مطلب تیار رکھو اپنے آپ کو حسین کو. کیسے تیار رکھنا ہے؟ میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، ختم کی میں نے. کیسے تیار رکھنا ہے؟ جیسے حبیب اپنے لیے اپنے آپ کو حسین کے لیے تیار کیے، جیسے مسلم ابن اوسجہ اویلیبل تھے امام حسین، جیسے عابس ابن شبیب شاکری تھے، جیسے امام کے دوسرے جانب سہیل قین، وہب قلبی، یہ سارے ساتھی یہ سب حسین کے لیے قربان ہو گئے تھے، اپنے آپ کو امام حسین کے سپرد کر دیا تھا. اور شب عاشور سب بیٹھ کر آج کی رات سارے اصحاب گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سن لیجیے آج کی رات کی کچھ روایتیں. کہیں حبیب بیٹھے ہوئے،
کہیں جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں بنی ہاشم کو لے کر، کہیں انصار کو لے کر کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، کہیں مہاجرین کو لے کر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبردار ہماری زندگی میں آقا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ جان حسین کے لیے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دینا، سب کچھ۔ جان دینا بہت آسان ہے، پیروی کرنا بہت مشکل ہے۔ جان وہی دے سکتا ہے جو پیروی کرنا چاہتا ہو، جان وہی دے سکتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے، جان وہی دے سکتا ہے جو پیروی کرنا جانتا ہو، جو اطاعت کرنا جانتا ہو۔ فرد آیا چھٹے امام کے پاس، مولا قیام کیوں نہیں کرتے، اٹھتے کیوں نہیں، یہ اتنی ساری جماعت ہے، سب آپ کو چاہنے والی ہے، آپ علم کیوں نہیں بلند کرتے؟ امام نے کہا کون ساتھ دے گا؟ کہاں آپ کا ساتھ، ایک آدھی دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ کہا تم ہو؟ میں تو ہوں ہی، میں تو آیا ہوں آپ کا چاہنے۔ کہا آج میں کود جاؤں؟ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے آگ میں کود پا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک تنور میں کود جاؤں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ہارون مکی آئے، کہیں سفر سے آ رہے تھے، وہ بوجھ بار سفر، گرد سفر، منہ تک نہیں دھونے دیا امام نے۔ کہا ہارون مکی یہ تنور چل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ سامان پھینکا، کود گئے۔ ہمارا یہ کیا کیا، یہ تو آپ کا بہت خاص ہے، یہ تو آپ کا بہت چاہنے والا ہے، اس کو آپ نے کہا جاؤ تو دیکھو تو۔ گیا، دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہارون مکی کیوں نہیں پوچھا؟ کہا جب امام کہہ دیا تو کیوں نہیں پوچھا جاتا، جب امام مان لیا تو کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر پیروی ہوتی ہے، پھر اطاعت ہوتی ہے، پھر سر تسلیم خم ہوتا ہے، پھر اپنے وجود کو امام کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ پھر مشورہ نہیں ہوتا کہ خیمے کیوں ہٹا لیے، خیمے نہیں ہٹانے چاہیے۔ امام کو مشورہ دے رہے ہو، امام مانا ہے، پیروی اطاعت محض۔ ہارون مکی کیوں نہیں پوچھتے؟ جب ایک صحابی کا یہ عالم ہے تو عباس کی اطاعت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا عباس کی اطاعت؟ تسلیم محض، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ دیر نہ ہو، کہیں عباس سمجھا رہے ہیں، کہیں حبیب سمجھا رہے ہیں۔ امام نے سوچا ذرا خواتین کے حجرے کا بھی معائنہ کر لیا جائے، کیا کریں۔ دیکھیے یہ بڑی قیامت کی شب ہے، بڑی قیامت کی شب ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ حسین کی آخری رات ہے، یہ علی اکبر کی آخری رات ہے، یہ عباس و محمد و قاسم کی آخری رات ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مخدرات عصمت و طہارت کو معلوم ہے کہ میرے سارے ماجائے کی آخری رات، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ میں فرما جانتی ہے کہ یہ قاسم کی آخری رات ہے، اور اب آپ جانتی ہیں کہ یہ اصغر کی آخری رات ہے، زینب جانتی ہے کہ یہ حسین کی آخری رات ہے، سب کو معلوم ہے۔ آپ کا دل 1380 سال کے بعد اتنا تڑپ رہا ہے، آپ ذرا تصور کریں آج کی رات زینب کا دل کتنا تڑپ رہا ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یہ کام آپ کرنا ہے گھر پہ جا کے، آج گھر پہ جا کے کام کرنا۔ اللہ بہجت کہتے ہیں شب عاشور اپنے امام وقت کے لیے صدقہ دیا کرو۔ آپ کا دل اتنا بے چین ہوتا ہے، آپ صرف سنتے ہیں نا، آپ نے صرف سنا ہے نا کہ خیمے جلائے گئے، آپ نے صرف سنا ہے نا کہ علی اصغر کو سینے سے لگایا گیا۔ جو چیزیں آپ کی سماعت تک ہے وہ امام کی سماعت تک نہیں، امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتا یہ سب امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔
آج کی رات امام سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے صدقہ دیا کرو۔ خدا کی امان میں ہے، خدا کی امان میں ہے، لیکن یہ صدقہ تمہاری اپنی محبت کی دلیل ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے سارے ساتھی امام حسین کسی کو آزمانا بھی نہیں چاہتے، لیکن زینب کہہ رہی کہ بھیا آزما تو نہیں رہا۔ زینب کہہ رہی ہے کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما کر دیا۔ بس یہ خبر امام کے ساتھیوں تک پہنچ گئی کہ ہاں علی کی بیٹی کو حسین کے چاہنے والوں پر ابھی شک ہے کہ وہ آزمانے کی بات کر رہی ہے۔ حبیب ابن مظاہر جیسا صحابی، مسلم جیسے صحابی، سارے صحابہ آتے ہیں، آنے کے بعد بیویوں کے خیمے کے آگے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، ننگی تلواریں لے کے اپنی گردن پہ رکھ لیتے ہیں۔ بیوی اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو ابھی آپ حکم دیں، آپ کے حکم سے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی اپنی گردنیں اتار کر آپ کے قدموں پہ رکھ دیں۔ نہیں، شب عاشور ہے آج، ایسے نہ روئیے، شب عاشور میں کھل کے روئیے، کھل کے روئیے، کسی طرح کا نفاق نہ ہو رونے میں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو نہ رولائے کسی کو۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ ذرا ایک بار معائنہ کر لیں، ایک بار دیکھ لیں بیویاں کیا کر رہی ہیں۔ میں سارے خیموں کا حال تو نہیں سناؤں گا، لیکن ہاں ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، کل کی جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں، نصیحتیں کر رہی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں۔ ایک خیمہ ایسا ہے جس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک خیمہ۔ شب عاشور کسی خیمے سے رونے کی آواز نہیں آئی سوائے ایک خیمے، اس خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام نے بات کیا، دیکھا رباب کا خیمہ ہے، رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کے کہوارے پہ سر رکھ کے گریہ کر رہی ہے۔ امام اجلے میں داخل ہوئے، خیمے میں داخل ہوئے، امام خیمے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد رباب سے کہا کہ رباب، آج ساری عورتیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کل کے لیے، تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا آقا گریہ ہی تو اسی لیے کر رہی ہوں، ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لباس جنگ پہنا رہی ہیں، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ چل بھی نہیں سکتا۔ اے آقا، ساری بیویاں اس لیے خوش ہیں کہ ان کے پاس قربانی دینے کے لیے بچے ہیں، میرا بچہ ابھی چلنے کے قابل نہیں۔ میرے پاس ایک بچی ہے، وہ 4 سال کی ہے اور وہ جنگ نہیں کر سکتی۔ ایک بچہ ہے، وہ 6 مہینے کا ہے اور وہ چل نہیں سکتا۔ آقا، مجھے ڈر یہ ہے کہ کل جب سب قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں گا؟ تو رباب سے امام حسین کہتے ہیں کہ رباب گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ ایسی قربانی پیش کرے گا کہ قیامت تک اس کی قربانی کو یاد رکھے۔ اللہ، امام حسین کی حقانیت کی ایک سب سے بڑی دلیل بن کر آیا ہے علی اصغر، سب سے بڑی دلیل بن کر آیا۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ۔ امام رخصت ہو رہے ہیں، سب سے رخصت ہو رہے ہیں، عباس شہید ہو گئے۔ نہیں، رخصتی کا ایک منظر سن لو ایک منظر رخصتی کا، کیونکہ حسین کی ماں کو حسین کی رخصت بہت پسند ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سال میرا آخری سال ہے یا اگلے سال مجھے محرم کا موقع ملے گا، مجھے گریہ کرنے کا موقع ملے گا، مجھے علم نہیں ہے، لیکن حسین کی رخصت سنو۔ حسین زینب سے رخصت ہونے آئے۔ اب میں صرف ایک منظر سنا رہا ہوں۔ حسین زینب سے جب رخصت ہو کر گئے ہیں تو جناب زینب نے کہا بھیا
اپنے علی سے نہیں ملیں گے، مراد سید سجاد ہے، مراد سید سجاد، اپنے علی سے نہیں ملیں گے، کہاں چلو سید سجاد سے بھی مل لیں۔ سید سجاد بیمار ہے، بخار ہے، بخار اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ جناب زینب امام حسین کو لے کر آتی ہیں سید سجاد کے خیمے میں، منظر سن لو اور صبر کر لینا۔ سید سجاد کے خیمے میں آتی ہے، جناب زینب سید سجاد کے سرانے بیٹھ جاتی ہے، امام حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ عصر سے وقت سے تھوڑا سا پہلے کا منظر ہے، امام حسین بھی بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے آواز دینا شروع کیا، بیٹا سید سجاد، بیٹا اٹھو دیکھو کون رخصت کے لیے آیا، بیٹا اٹھو دیکھو کون رخصت کے لیے آیا۔ اب چونکہ بار بار جناب زینب بول رہی ہیں تو سید سجاد سن تو رہے ہیں، بولنے کی وجہ سے پہچان، آنکھوں میں ایسا اندھیرا چھایا ہے کہ پہلو میں کون بیٹھا ہے یہ پتہ نہیں چلا، چونکہ پھوپھی کی آواز کانوں میں آ رہی تھی تو آواز سے پہچان لیا کہ پھوپھی ہے۔ تو پھوپھی سے پوچھتے، پھوپھی اماں یہ پہلو میں کون بیٹھا ہوا؟ جناب زینب سینہ پیٹتی ہے، کہتی بیٹا اتنا غریب ہو گیا اپنے بابا کو نہیں پہچانتا، یہ کوئی اور نہیں تیرے بابا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا یہ بابا ہے، فوراً ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بابا چچا عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، آپ اکیلے کیوں؟ اور اس وقت امام حسین نے کہا کہ بیٹا اس مختصر یہ ہے کہ خیمے میں مردوں میں تمہارے اور علی اصغر کے علاوہ کوئی، بس میں نے مجلس ختم کی، امام گئے میدان کارزار کے لیے گئے، آخری حجت امام کو تمام کرنی تھی، آواز دی حل نہیں ہے، حل الناصر بس یہ آواز استغاثہ کا بلند ہوگا۔ ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آوازیں آئی، امام حسین پلٹ کر آئے، کہنے لگے زینب جب میں رخصت ہو گیا ہوں تو اب رونے کی آواز کیسی؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے مدد کے لیے بلایا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا، امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو لیا ہے، اب لے کے جیسے ہی چلنا شروع ہوئے ہیں نا ویسے ایک 4 سالہ بچی آگے قلبوں میں لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا دے، علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بس مجھ سے وہ منظر نہ پڑا جائے گا، لیکن سن لیجئے، صبر کیجئے، گریہ کیجئے۔ فاطمہ آپ کے گریہ کو پسند کرتی ہے، فاطمہ آپ کے نوحوں کو پسند کرتی ہے، وہ منظر سن لیجئے۔ امام نے اپنے ہاتھوں پر بچے کو بلند کیا اور فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ ارے فوج اشقیاء نے پانی تو نہ پلایا، تیر سے شعبہ سے علی اصغر کا نشانہ لیا، فصبح الصبی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا، کہا خدایا میں اسی عالم میں تجھ سے گناہ مار کروں، لعنت اللہ علی محمد سیاد منزل۔